الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس محفل میں۔ ہماری اس محفل کا جو موضوع ہوگا وہ آپ کو یاد ہوگا، پچھلی محفل میں ہم اسلام میں سزا کا کیا تصور ہے اس تعلق سے گفتگو کر رہے تھے۔ عمومی باتیں آئی تھیں اور اسلام نے جو 3 طرح کی سزائیں رکھی ہیں، یعنی قصاص، حدود اور تعزیرات، اس کے درمیان بنیادی جو فرق ہے وہ ہم نے اپنے محترم علماء کرام سے سنا، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے میں گفتگو کو جاری رکھیں گے کہ اسلام نے جان کی حفاظت کے لیے کیا اہتمام کیا ہے، جان کی کس قدر قیمت ہے، کیونکہ جب تک ہم جان کی قیمت جان نہیں پائیں گے، سزا کا صحیح تصور ہمارے سامنے نہیں آ پائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو شروع کریں، اپنے محترم علماء کرام کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وہی شخصیات ہمارے سامنے آج بھی ہیں جو پچھلی محفل میں تھیں۔ سب سے پہلے دائیں طرف مولانا مفتی پنجاب مولانا فضیل الرحمان ہلال عثمانی قاسمی حفظہ اللہ مفتی پنجاب، جو کہ مالیر کوٹلہ میں دارالسلام اسلامک سینٹر کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں۔ 50 سے زیادہ کتابوں کے آپ مصنف ہیں اور مشہور داعی و خطیب بھی ہیں۔ پیس ٹی وی کے مستقل آپ مقرر ہیں۔ ایسے ہی دائیں طرف مجھ سے دور جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری مولانا اعجاز اسلم حفظہ اللہ ہیں، جو کہ مشہور داعی ہیں۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں آپ دعوتی مقصد کے لیے تشریف لے گئے اور پیس ٹی وی پر آپ کے پروگرام الحمدللہ کافی مقبول ہیں۔ اسی طریقے سے بائیں طرف مجھ سے دور مولانا عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ ہیں، جو کہ لندن سے تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ اسی طریقے سے آپ وہاں مجلس القضاء الاسلامی کے صدر ہیں اور صراط مستقیم جیسے مشہور میگزین کے ایڈیٹر ہیں۔ سب سے پہلے میں مولانا فضل الرحمان قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مولانا جان کی اہمیت کیا ہے شریعت میں، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں۔ قرآن مجید نے انسانی جان کے احترام کے لیے جو تعبیر کی ہے، میرے خیال میں دنیا کے کسی بھی لٹریچر میں یہ انداز نہیں ملے گا کہ وہ ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں انسانی جان انتہائی محترم ہے، اور اس کو کسی طرح کی بھی گزند پہنچے، کسی طرح کا نقصان پہنچے، انسان کی جان ضائع ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کی جان نہیں گئی بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے، اور وہ قاتلانہ ذہنیت پنپ رہی ہے جو انسان کی جان کی قیمت نہیں سمجھتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، تو جو اس کا ارتکاب کرتا ہے، جو یہ غلط کام کرتا ہے، اس کو بھی یہ خوف ہونا چاہیے کہ میری جان بھی اس کے بدلے میں جا سکتی ہے۔ اس لیے اس کا جو بدلہ ہے قصاص کی صورت میں قانون مقرر کیا گیا ہے۔ جی مولانا صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں مولانا محترم کی بات پر ان کا احترام کرتے ہوئے یہ بات اضافہ کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین اور محسن انسانیت تھے، انہوں نے قرآن مجید کی اسی بات کی تشریح کرتے ہوئے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا حضور نے، اگر ایک شخص کے قتل میں دنیا کے تمام لوگ شریک ہوں، دیکھیے کس وضاحت کے ساتھ فرمایا، اگر ایک شخص کے قتل میں دنیا کے تمام لوگ شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو سزا دے گا۔ یعنی قتل کرنا، قتل پر آمادہ کرنا، ایسی نفرت پھیلانا کہ ایک شخص کا قتل ہو، اتنا بڑا جرم ہے کہ سارے سازشی جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جان کا کس حد تک احترام۔ ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اسلام خوف خدا اور آخرت کی جواب دہی پر بہت ساری باتوں کو فرمان چڑھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا قاتل کی حالت یہ ہوگی، مقتول اس کو سر کے بالوں کے ساتھ پکڑ لے گا، اسے کھینچتا ہوا لے جائے گا، جی، اور آپ نے الفاظ فرمائے، اس نے مجھے قتل کر دیا، اس نے مجھے قتل کر دیا، اس نے مجھے قتل کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے چلا جائے گا۔
یعنی لرزہ دینے والی ہیں چیزیں. ایک قاتل جو ہے یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی اس کو سزا ملے گی. جی، جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا اس میں خون بھی ہوگا، خون کے بارے میں بھی. مولانا عبدالہادی صاحب، کیا یہ ایسا نہیں لگتا کہ ایک آدمی اگر کسی کو قتل کیا پھر اس کے بدلے میں دوسرے کو قتل کر رہے ہیں تو دو لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو قتل کریں، ہم اس کو قید کی زندگی گزارنے پر مجبور کریں یا پوری زندگی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیں؟ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر ایک شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس سے کون سے اثرات سماج اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے، دوسرے آدمی کا قتل بظاہر تو ہوگا لیکن اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے 10-20 انسان بچ جائیں گے، ورنہ ایک قاتل کو آپ پناہ دے دیں گے تو وہ بے شک دوسروں کو اگر نہ بھی کرے، جیل میں ڈالنے کی وجہ سے باقی زندگی وہ جیل خانے میں گزار لے، لیکن ایسے بہت سے ہزاروں لوگوں کو آپ گویا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی کرو اور بڑی آرام سے باقی زندگی تم جیل خانے میں 6 سال 7 سال کے لیے رہ جاؤ اور اس کے بعد پھر واپس آ جاؤ. اور آپ ہمدردی کر رہے ہیں، مثلا کہ جو لوگ بھی اس طرح کی کرتے ہیں تائید، گویا وہ ہمدردی کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ قاتل کے ساتھ، مجرم کے ساتھ. کبھی اس کے بارے میں بھی غور کریں جو مقتول ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے گھر بار ہے، وہ لٹ گئے پٹ گئے، اس کی اولاد بے آسرا ہو گئی، ان کو کون دیکھے گا؟ ہو سکتا ہے وہی ایک کمانے والا رہا ہو. بہت ممکن ہے. اور خاص طور پہ بعض ممالک میں تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ سوشل بینیفٹ وغیرہ کا کوئی سسٹم اور نظام نہیں ہے، تو وہ ایک فرد ہے جو پوری گھر کی کفالت کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا. اب اس کے گھر پر کیا بیتے گی، اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آخر ہمدردی کرنے والی تنظیموں کو اس ناحیے سے بھی غور کرنا چاہیے کہ دوسروں کے لیے جو نقصانات ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک چیز جو ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسلامی سزائیں اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے اس کی طرف سے مقرر کی گئی، انسانوں نے نہیں بنایا یہ قانون. یہ تلک حدود اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ حدود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں اس کے اندر کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی. مولانا فضل الرحمان صاحب، جو قاتل کو سزا دیں گے اس سے پہلے کیا پروسیجر ہے؟ اس سے پہلے کن مراحل سے گزر کے اس کو سزا دی جائے گی؟ اس کے ثبوت کے لیے، قتل کے ثبوت کے لیے شریعت نے کیا شرائط رکھے ہیں؟ جرم کا ثبوت ہونا ضروری ہے. جو بھی انصاف کے لیے شہادتیں ضروری ہیں اور وہ شہادتیں پختہ ہونی چاہیے. آیا کسی نے خود دیکھا ہے قتل ہوتے ہوئے یا کوئی ایسا اور وہ عدالت میں ہوگا موجود جو ہے، اور وہ فیصلہ عدالت کرے گی. یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے طور پر فیصلہ کر لے. بڑے سے بڑا جرم بھی ہو، فیصلہ بہرحال عدالت میں ہوگا، اور عدالت اپنی پوری کارروائی کے ساتھ، اپنے پورے نظام انصاف کے ساتھ جو ہر قانون کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گی. تمام شہادتیں جمع کرنے کے بعد خود اعتراف آ کے کر لے، اعتراف بھی ہو سکتا ہے، اس میں شہادتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں کہ جو ایک جرم کو ثابت کر دیں. جب وہ ثابت ہو جائے گا پھر وہ سزا دی جائے گی. عام قوانین کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ چاہے بہت سے مجرم چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو بھی غلط طریقے سے سزا نہ دی جائے. کیا اسلام بھی اس اصول کو تسلیم کرتا ہے؟ ادرا الحدود بالشبہات کہ سزائیں جو ہے اگر کوئی ڈاؤٹ فل مسئلہ ہے کہیں پر بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فائنل جو بڑی سزا ہے وہ نہیں نافذ کی جائے گی. اگر کسی کے قاتل ہونے میں ادنا بھی ہے شک تو اس کو قصاص کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے اس کا بالکل دیا جائے گا. اسلام نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ شبہ کا فائدہ پہنچتا ہے اس کو. بالکل اور اسی لیے شبہ تو اگر ہے واضح تو طور نہیں پر کیا جائے گا. دلائل بھی ہوں اور وہ قاضی مطمئن بھی ہو اور اس کے بعد میں پھر وہ آگے اس کے کارروائی کی جائے گی. ایک بار جرم ثابت ہو گیا کہ ہاں فلاں شخص ہی قاتل ہے، یہی ہے جس نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے، تو اس کے بعد جو سزا دی جائے گی اس میں کیا مراحل ہیں؟ مثلا قتل کا بدلہ قتل، یا اس کو دیت لے لیا جائے، معاف کر دیا جائے، اور پھر قتل میں بھی الگ الگ جو اقسام ہیں، قتل خطا، قتل عمد، قتل شبہ. اسلام نے اس کے اقارب و اعزاء کو اس معاملے میں اختیار دیا ہے، اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں یا اس سے دیت لے سکتے ہیں. جو نقصان پہنچا ہے وہ اس خاندان کو، اس فیملی کو نقصان پہنچا ہے، اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو یا اس کے ماں باپ کو، ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اس معاملے میں اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں اور دیت بھی خون بہا لے سکتے ہیں. بھی لے سکتے ہیں.
چونکہ اصل نقصان ان لوگوں کا ہوا ہے، جی لیکن یہ قتل کی نوعیت پر ہے کہ آیا قتل جو ہے نقصانات کیا نقصان ہوا ہے، اور یہ غلطی سے قتل ہوا ہے، خطا ہوئی ہے، یا قتل عمد ہوا ہے، یہ اس کی نوعیت پر ہے۔ جی ورنہ یہاں ذرا اس بات کی تشریح ہونی چاہیے، قتل عمد قتل خطا، جان بوجھ کر جو قتل کیا جاتا ہے وہ تو ہے قتل عمد، اور ایک ہے قتل خطا۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ہندوستان میں ابھی پچھلے سال کے فگر آئے ہیں کہ 1,35,000 افراد، سوچیے 1,35,000 افراد کاروں کے وغیرہ کے سڑک کے حادثات میں مارے گئے ہیں۔ اب ہندوستان کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ بیچاروں کو نہ کوئی ٹھیک سے کمپنسیشن ملتا ہے اور ان کا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قتل خطا، جانبوجھ کوئی قتل نہیں کیا گیا اس میں۔ قتل خطا کے سلسلے میں اسلام کا وہ اصول جو ہے بالکل انسانی بنیادوں پر ہے کہ اسے کمپنسیشن دینا یا دیت دینا یا خون بہا بلڈ منی دینا ضروری ہے۔ چنانچہ کئی مسلم ملکوں میں خاص کر سعودی عرب وغیرہ میں اگر کوئی شخص اس طرح ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مارا گیا تو یا تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہوگی یا ڈرائیور کو جس نے امپلائی کیا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جان کی جو قیمت سے جو 1 روپیہ مقرر کیا گیا اس کو دے۔ محترم علماء کرام، یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے، اس لیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کا دوبارہ استقبال ہے۔ بریک سے پہلے ہم قتل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ قتل کی کون سی قسمیں ہیں۔ مولانا عبدالہادی صاحب، قتل چونکہ شریعت کی اصطلاح ٹرمینالوجی ہم نے استعمال کی تھی، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، تو واضح کر دیں عمد، شبہ اور قتل خطا۔ مرڈر ہے، کسی کو مرڈر کرنا جو آج کل کی عام اصطلاح ہے، جان کر قتل کرنا، اور ایک ہے مین سلاٹر جو قتل خطا وغیرہ شبہ کی یا کوئی کسی وجہ سے کوئی ایسا ہتھیار جو عام طور پہ قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا لیکن لکڑی سے آپ مارے بائی چانس وہ مر گیا، تو یہ ساری چیزیں قتل خطا، یعنی غلطی سے وہ قتل ہو گیا، اس کی نیت اور اس کا ارادہ اس کو مارنا نہیں تھا، صرف زخم پہنچانا یا تکلیف دینا تھا، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیول کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ جی، مگر ان سے زیادہ میں جو بات خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ قتل خطا ہو یا قتل عمد ہو، ایک تو اسلام نے انسانی جان کو بہت عظیم قرار دیا، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، کسی کی بھی جان ہو، وہ محترم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے کہ یہ انڈیویجول یا انفرادی طور پر نہیں ہوگا، یہ وہیں پر ہوگا جہاں یہ سسٹم نافذ ہے اور وہاں ایک عدلیہ کا نظام ہوگا، وہاں پر اس کو پیش کیا جائے گا۔ قاضی مکمل تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جرم صادر ہوا ہے، تب وہاں کی پولیس اس کو نافذ کرے گی۔ پولیس کا کام امپلیمنٹ کرنا ہے اور قاضی کا کام جو ہے وہ پوری چیز کی چھان بین کرنا ہے، تب جا کر جو ہے وہ سزا نافذ ہوگی۔ یعنی اسلامی سزاؤں سے پہلے اتنی چھان پھٹک کی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر وہ شبہات یا ڈاؤٹ وغیرہ ختم ہو جائیں۔ مولانا، ہمارے یہاں جو نظام عدل ہے جی اور جو اس کا پروسیجر ہے وہ اتنا طول طویل ہے کہ کوئی عام آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ انصاف حاصل کر سکے۔ تو یہ جو ہمارا موجودہ سسٹم جو عام ملکوں میں چل رہا ہے، عام عدالتی نظام، یہ اتنا پیچیدہ نظام ہے اور اتنا خرچیلا نظام ہے، تکلیف دہ، کہ اگر کوئی مظلوم آگے بڑھ کر انصاف حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ بلکہ تو اس پر بھی ہمیں روشنی ڈالنی ہے کہ کون سا ایسا نظام ہو سکتا ہے جو سسٹم ہے جو سادہ ہو اور جلد انصاف دینے والا ہو۔ سسٹم کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر دادا کیس داخل کرے گا تو اس کا پوتا ہو سکتا ہے رزلٹ دیکھے آ کر، یعنی تیسری نسل میں رزلٹ ملے گا۔ 40 سال 50 سال مقدمات چل رہے ہیں۔ شریعت نے قتل عمد یعنی جان بوجھ کر انسان ایسی چیز سے کسی کو قتل کرے جس سے قتل کیا جاتا ہے، جیسے گولی ہے، بندوق ہے، دھاردار تلوار ہے یا اور چاقو وغیرہ ہے، تو اس میں قتل کا بدلہ قتل، یا پھر چاہے تو معاف کر دیں یا خون بہا لیں، ان کے ورثہ کو یہ چیز اختیار میں ہے۔ ایسے ہی قتل شبہ یعنی عموماً ایسی چیز سے انسان کسی کو مارے جس سے عموماً مارا نہیں جاتا، مثلا گھونسا مارا یا یہ کہ لاٹھی سے مارا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ مر گیا،
تو اس میں تو قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے، اس میں تو سیدھا دیت ہے، خون بہا ہی لیا جائے گا، یا قتل خطا کی جیسے کسی اور کو مار رہا تھا، یا مولانا نے مثال دی ایکسیڈنٹ وغیرہ، روڈ ایکسیڈنٹ میں. جی ہاں. تو اس میں جو قاتل کے ورثہ ہیں یا قاتل کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خون بہا دے یا اس کو قتل کیا جائے. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی آتا ہے مولانا، قتل شبہ میں یا قتل خطا میں قتل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ دیت دی جاتی ہے، یا چاہیں تو ورثہ معاف کر دے. لیکن ایک مسئلہ آتا ہے مولانا، ایک مقتول ایسا ہے، ایسی جگہ پہ پایا گیا جہاں پر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس نے قتل کیا، ٹرین سے کٹ کے مر گیا، یا یہ کہ قتل کر کے آدمی بھاگ گیا، قاتل کا پتہ نہیں ہے. پھر مقتول کو وہ کمپنسیشن، وہ معاوضہ کیسے ملے گا؟ کیا اسلامی حکومت اس کے لیے کوئی انتظام رکھتی ہے؟ اسلام میں تو یہ ہے کہ بیت المال کے ذریعے اس کو مدد دی جائے گی جی، یا وہ لوگ کہ جو اس کے مقتول کے وارث ہیں وہ یا تو جمع کریں گے اس کی دیت، جی جی، اور اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو اس میں مدد جو ہے بیت المال بھی کرے گا، اسلامی حکومت کا خزانہ بھی اس میں مدد دے گا. لیکن باہر صورت جو جن کا قتل ہوا ہے، جو قاتل ہے، جن کو نقصان پہنچا ہے، ان کے نقصان کی تلافی کی جائے گی. جی، ضائع نہیں ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. سعودی عرب کی مثال بہت روشن مثال ہے جہاں شریعت کے بہت سارے احکام نافذ ہیں. فرض کیجئے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں قتل خطا ہو گیا، مر گیا بیچارہ، فوراً اس کو گرفتار کیا جائے گا، ڈرائیور کو. اگر ڈرائیور اس قابل ہے کہ وہ کمپنسیشن دے سکے تو اس سے دلوایا جائے گا، ورنہ جس کمپنی میں جس کے پاس امپلائڈ ہے اس کو دینا پڑے گا. اور اگر وہ بھی نہیں دے سکیں تو پھر اس کے بعد حکومت اور اس طرح کے ادارے وغیرہ مل کر بہرحال جو بیچارہ مارا گیا غلطی سے ہی صحیح اس کو ٹائم دے دیا جاتا ہے. وہاں کا ایک اچھا سسٹم یہ ہے کہ اس کو ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ جائیں یہاں کے مختلف صاحب ثروت لوگوں کے پاس زکوٰۃ یا صدقات یا ان سے مانگیں، تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ یہ ویسے ہی چیک کاٹ کے بیت المال سے نہیں ملے گا. جائیں، آپ نے غلطی کی ہے، محنت کر کے کوشش کر کے لوگوں سے جمائیں اور جمع کر کے مقتول تک پہنچائیں. اس کا ایک بڑا اچھا پہلو یہ ہے کہ ویلفیئر میجر ہے. یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی جو بات کی جاتی ہے، بھئی ایک بیچارہ بریڈ ارنر تھا، روزی کما رہا تھا، مر گیا بیچارہ، ٹھیک ہے، مارنے والے کا بھی قصور نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا، کسی اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے ہو گیا، کسی وجہ سے ہو گیا، تو اس کے بعد کم سے کم وہ بیچارہ جو مارا گیا بے گناہ اس کے خاندان کے انتظام ہو جائے اور اس کو تکلیف. مولانا آپ نے خاندان کی بات کہی، کیا یہ ظلم نہیں لگتا کہ جو شخص قتل کیا ہے اس کی سزا خاندان بھگتے؟ خاندان والوں کو مجبور کیا جائے کہ نہیں، جو اس کے وارثین وغیرہ ہیں وہ لوگ اس کا کمپنسیٹ کریں، اس کا معاوضہ دیں. آپ صرف ایک پہلو سے دیکھ رہے ہیں، جو بیچارہ مارا گیا قتل خطا میں ہی سے، غلطی سے ہی، اس کا آپ کو زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے نا. اس نے غلطی کی، اس نے اوور ڈرائیونگ کی، اوور اسپیڈنگ کی، کچھ کیا اس نے، اسی لیے تو بیچارہ ایک مارا گیا، اس کی ذمہ داری تھی. نہیں تو خاندان والوں کو مجبور جو کیا جاتا ہے، خاندان والے عصبہ جو اس کے ہیں، یا تو اس کا خاندان ہوگا. یہ پہلو، دوسرا پہلو جو ویلفیئر کا بھی تو ہے نا، جی جی بالکل، کہ ہم دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. اور پھر ایسی صورت میں اس کے عصبہ کو، اس کے وارثین کو یہ مجبور کرنا کہ پہلا اصول تو یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا. ہاں، لیکن اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو معاف کیا جا سکتا ہے. اب اس کے خاندان کے لوگ جن کا ایک جز ہے وہ بتائیں کہ وہ اس سے قتل کروانا چاہتے ہیں سزا میں یا اس کو سپورٹ کر کے بچانا چاہتے ہیں. ابھی اس پورے خاندان کا معاملہ ہے. جی، یعنی اسلام میں اس سے یہ بھی ہے نا کہ فیملی لائف جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ کے خاندان کا ایک فرد ہے، آپ کے کنبے کا ایک فرد ہے، تو آپ سب مل کر اس کو بھگتیں تاکہ جن پر ظلم واقع ہوا ہے اس کی تلافی ہو سکے کسی طرح سے. اور اس سے یہ بھی ایک نصیحت ملتی ہے کہ خاندان والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کی تربیت پہ دھیان رکھے. تربیت تو بنیادی چیز ہے، اس کے اندر بیداری، یہ تو اس طرح کے مجرمانہ لوگوں کو پنپنے دینا یہ بھی ایک خاندان کی بھی غلطی ہے، بنیادی یونٹ ہے اسلام. بنیادی چیز. خاندان بھی ذمہ دار ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے بچے جرائم کرتے رہتے ہیں اور کوئی ٹوکتا بھی نہیں ہے. صحیح، ان کی تربیت ان کا ذمہ داری ہے، فرض ہے ان کا. معاف کرنے کی بات ہے مولانا، معاف جو کیا جائے گا کیا اس کے لیے سفارشات چلیں گی قصاص میں کہ نہیں چلیں گی؟ معاف کرنے کی اس میں کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کسی نے کسی قاتل کو معاف کر دیا، مقتول کے ورثہ معاف جو کر رہے ہیں، کبھی دباؤ میں بھی ان کو معاف کروایا جاتا ہے، کبھی شریعت کا کیا رول ہے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ بہرحال معافی تو معافی ہے. اب یہ تو معاف کرنے والا کیا محسوس کر رہا ہے، آیا وہ کوئی اخلاقی دباؤ یا کوئی سیاسی دباؤ اس کے اوپر ہے. عدلیہ جو ہے دباؤ کی اجازت نہیں دے سکتی.
کیونکہ عدلیہ کا سسٹم ایسا ہے اسلامی عدلیہ کا کہ اگر آپ پریشر ڈال کر اس سے معاف کروائیں تو پھر انصاف تو نہیں ملا وہاں. جی وہ اس طرح کا دباؤ نہیں ہو سکتا. وہ فریلی جو ہے ان کو طے کرنا چاہیے کہ ہم معاف کریں گے یا نہیں. اور وہ بھی ایک آدمی نہیں کر سکتا. کہیں یہ بھی غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اگر اس کے وارثین میں 10 آدمی ہیں تو وہ 10 کا فیصلہ دیکھا جائے گا وہاں پر اور 10 اجتماعی کے 10 طور پر پریشر تو مشکل ہے. بہرحال یہ پورے خاندان کا معاملہ ہے. ہاں، ان تو کو آپشن ہے. وہ مل کر طے کریں گے. ایک آدمی بھی اس میں نہیں کرے گا. وہ سب مل کر طے کریں گے. دباؤ جو ہے اس طرح کا نہیں ڈالا جاتا. البتہ بعض حالات میں یہ ضرور ہے کہ ترغیب ان کو دلائی جا سکتی ہے کہ اگر آپ یہ کام کر لیں تو وہ مقتول کے لیے یہ فائدہ ہوگا یا آپ کے لیے یہ ہوگا. جیسے بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ وہاں کے مختلف افراد صرف ترغیب کی حد تک ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوتا کیونکہ عدالت تو ان کو بتا رہی ہے کہ آپ کا اختیار ہے. لیکن جیسے پرسنل آپ کسی کو جا کر سمجھاتے ہیں اور کوئی ترغیب دلاتے ہیں تو اس حد تک ہے وہ. جی مولانا محترم، ایک اہم سوال ہے. مثلا مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ معاف کر رہے ہیں، لیکن حکومت محسوس کرتی ہے، اسٹیٹ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، اس کو معاف کرنے میں نقصان ہے. تو ایسے موقع پر کیا سٹینڈ لیا جائے گا؟ نہیں، یہ اختیار جو ہے بہرحال ورثہ کا ہے. وہ باختیار پورے طور پر ہیڈ آف دی اسٹیٹ، گورنر، کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے. اگر ورثہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم معاف کر رہے ہیں تو اس کو معاف کیا جائے. وہ آپشن کس قدر مجرم ہے، کتنا بڑا وہ حکومت کے لیے، سماج اور سوسائٹی کے لیے کتنا بڑا نقصان دہ کیوں نہ ہو. حکومت کا کوئی جرم کیا ہے تو حکومت اس پہ غور کرے گی. جہاں تک ایک انڈیویجول، ایک فرد کے قتل کا معاملہ ہے، اس کا خاندانی اس کا فیصلہ کرے گا معاف کرنے کا. نہیں، عدالت میں جو جس مقصد کے لیے اس کو پکڑا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر اسی پر فیصلہ ہوگا. باقی اگر وہ بذات خود بہت بڑا مجرم تھا، اس نے کئی لوگوں کا قتل کیا، کئی اور فتنے فساد کے کام کیے، تو وہ ایک الگ اس کی حیثیت ہوگی. ٹرائل جو ہوگا وہ ایک ایک کیس کا ہوگا کہ یہ کیس ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس کا لمسم سزاؤں کا تصور نہیں ہے. جی مولانا، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حکومت اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی ایسا مجرم ہے جو پورے اس کے نظام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو وہ حکومت اپنا انصاف، عدالت سے حکومت بھی انصاف حاصل کرے گی. ہاں، اپنا کیس عدالت میں پیش کرے گی اور ثابت کرے وہ گی، ایک الگ نوعیت اس ہوگی. کو سزا ملے گی. یعنی حکومت بھی اسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی. بغاوت وغیرہ کے سلسلے میں یا فساد فی الارض وغیرہ کے سلسلے میں. آپ نے سنا شریعت نے جو قتل کا فیصلہ کیا ہے، قتل جیسی سزا نافذ کی ہے، تو وہ کن حالات میں نافذ کی ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، وہ فوائد بھی آپ کے سامنے آئے. وقت ہو چلا ہے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، اس لیے آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور اگلی محفل میں انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.